اللہ کے نئے بندو کتنے خوش نصیب ہو مانو جن کے طلبہ حامل قرآن ہوئے ہیں. آپ مجھے بتلا کر چلو جیسے یہ مدرسے کی حاصلت کرو اور اس نے اللہ کے قرآن کو پڑھا, اللہ کے قرآن کو اس نے پڑھنا شروع کیا. ابھی یہ غالب بھی نہیں, ابھی میں طلبہ کو دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے مشکل سے کوئی ایک بھی غالب نہیں ہوگا. اے اللہ کے نیک بندے, آپ نے ایک چیز اور تعجب کی بتاتا چلو, میرے علماء جانتے ہیں, میرے
محسوس کرتے ہیں وہی مولانا قاسم نانوتوی۔ اے اللہ کے نئے بندے، جانتا ہے میں کیا سمجھانے لگا ہوں تجھے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ان کے والد محترم ہیں، توسل بڑی سیدھی گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اے اللہ کے بندے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کے والد محترم ان کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور بلا کر کے فرماتے تھے، اور میرے بیٹے قاسم، میں نے تجھے عالم بنایا اور میں جانتا ہوں اس علم کی برکت سے اللہ تجھے تین چیزیں ضرور عطا کرے گا، اللہ تجھے تین دولتیں ضرور عطا کرے گا۔ وہ کون سی دولتیں ہوں گی؟ ذرا سنیں اور ذرا سنیں اور ذرا سنیں، اور دنیا کی لڑائیوں میں کھانے والوں اور دنیا کی مالداری کے لالچیوں، ذرا سنو کیا فرماتے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ تجھے اس علم کی برکت سے تین چیزیں ضرور عطا کرے گا۔ اے میرے بیٹے قاسم، اللہ تجھے دولت ضرور عطا کرے گا، اللہ تجھے شہرت ضرور عطا کرے گا، اللہ تجھے عزت ضرور عطا کرے گا۔ کیوں سمجھانے لگا؟ مجھے کہنے دے، اللہ عالم کو یہ تینوں چیزیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ دولت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ کس نے دیکھا دیا عالم بھوکا رہتا ہے؟ یہ کس نے سمجھا دیا عالم بھوکا رہتا ہے؟ ارے ہم جب استادوں کے سامنے سامنے تلفظ طے کرتے ہیں، ہمیں حدیث سنائی جاتی ہے، خبردار اگر تمہارے سینوں کے اندر قرآن پیوست ہو گیا اور تم علم کے اس نعمت سے مالا مال ہو گئے تو خبردار اپنے آپ کو کبھی غریب نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھنا۔ ہمیں حدیث سمجھائی نہیں سمجھنا من لم یتبنى بالقرآن، قرآن کے ہوتے ہوئے جو اپنے آپ کو مالدار نہیں سمجھتا، میرے آقا فرماتے ہیں اس سے کہہ دو وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ میرے پاس قرآن ہے، اس سے کوئی دولت اور نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس قرآن کریم کی دولت ہے، یہ دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں میرے اولاد کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قرآن کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غنی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مالدار نہیں مانتا، ذرا اعلان کر دو وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کے نیک بندو خیر اور مختصر کرنے لگا۔ فرماتے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے والد محترم، اور میرے بیٹے، اللہ تجھے دولتیں عطا کرے گا، اللہ تجھے شہرتیں عطا کرے گا، اللہ تجھے عزتیں عطا کرے گا۔ یہ بندہ میرے سے تیرے پاس آنے والا مجھے یہ جملے کہہ کر کے جا رہا ہے، اللہ کی قسم اگر تیرا بیٹا عالم بن گیا، یہ مجھ سے لکھوا لے، اگر میرے سالے عالم بن گیا اور تم نے حلال کی دولت سے اس کو عالم بنایا، تم نے خون پسینے کی دولت سے اس کو عالم بنایا، یاد رکھنا میرا اللہ اس کے قدموں میں دولتوں کو ڈالے گا، میرا اللہ اس کے قدموں میں شہرتوں کو ڈالے گا، میرا اللہ اس کے قدموں میں عزتوں کو ڈالے گا۔ مجھے کہنے دیجیے چاہے کسی کو برا لگ جائے، دنیا دار کو یہ تینوں چیزیں نہیں ملتی۔ دولت ہے تو عزت نہیں ہے، عزت ہے تو دولت نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں تو شہرت نہیں ہے، لیکن اللہ یہ تینوں چیزیں ایک عالم دین کے قدموں میں ضرور ڈالتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی، لیکن میں اس طرح چلنا نہیں چاہتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، دنیا نے دیکھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دولت مل گئی، لیکن حضرت چھٹیاں جھاڑ کر کے آگے بڑھ گئے۔ مجھے کہنے دیجیے حضرت مولانا قاسم کو عزت دی گئی، آج انسان ایک طلبہ نظام اپنے آپ کو قاسمی بننے کی دعا کرتے ہیں اور ہم جیسوں سے نکالتے ہیں، حضرت دعا کرنا میں قاسمی بن جاؤں،
حافظ قرآن بنایا ہے، میری قبر پر بیٹھ کر صرف ایک پارہ پڑھ دیا کرنا۔ میرے کام کی صرف یہ چیز ہے۔ اے اللہ کے بندے، کیوں بتلائی گئی یہ بات کہ میں نے اور آپ نے ایسی کوئی قبر کی تیاری کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے کوئی ایسی حشر کے میدان کی تیاری کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو اس کو جنت کا ذریعہ سمجھا ہے؟ یا صرف میں اور آپ دنیا کی رعنائیوں میں پھنسے ہوئے اور گاڑیاں سفید کر چکے ہیں اور ذرا سا قبر کا خیال نہیں آتا، ذرا سا حشر کا خیال نہیں آتا؟ اور یاد رکھنا، پھر مجھے مفتی اشرف عباس کے وہ جملے دہرانے دیجیے، اگر یہ اولاد کامیاب نہ ہو سکی، خدا نہ خواستہ گناہوں میں ڈوب گئی، خدا نہ خواستہ غلط راہ بنی اختیار کر بیٹھی، خدا نہ خواستہ غلط راستے پر چلی گئی، تو کل قیامت کے میدان میں جب اس کے لیے جہنم کا اعلان ہوگا تو یاد رکھنا، یہ اکیلا جہنم کے اندر نہیں بلکہ قرآن آواز لگا کر کے کہتا ہے، میری اولاد کھڑی ہو کر کے کہے گی، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ کیا فرماتا ہے میرا اللہ، جس اولاد سے تو میری محبت کرتا ہے، جس اولاد کے لیے تو مادر بننے کی بھی مانگتا ہے، جس کے لیے جہیز کے پلے پھیلاتا ہے، ہاں جس کے لیے تو رشوت کے بازار گرم کرتا ہے، جس کی عزتوں کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اگر یہ گناہوں میں ڈوب گئی تو کل قیامت کا میدان ہوگا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے میرا اللہ جب اس کے لیے جہنم کا اعلان کرے گا تو جانتے ہو کیا کہے گا؟ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے میرے رب، تو نے جتنا عذاب میرا متعین کیا ہے اس سے دوگنا میرے ماں باپ کا متعین کیجئے، کیونکہ میں ان کی وجہ سے سیدھا راستہ اختیار نہ کر سکا۔ میں ان کی وجہ سے مدرسوں کی زینت نہ بن سکا، میں ان کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے ساتھ وقت نہ لگا سکا، میں ان باپ کے لالچ کی وجہ سے خانقاہوں میں ضربے نہ لگا سکا، اور میں گناہوں کی زندگی گزارتا چلا گیا، کبھی تو میں چھپ چھپا کر کے گناہ کرتا گیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اب میری ڈر کی وجہ سے میری ماں میرے سامنے زبان نہیں کھول سکتی، میرا باپ میرے عیبوں
عالم بن گیا، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ جنتیوں کے لیے جنت کے فیصلے کرے گا، لیکن ان علماء کو جنت کے دروازوں پر روک لیا جائے گا۔ اے اللہ کیوں روک لیا گیا؟ اللہ ان علماء سے کہے گا، اے علماء کی جماعت ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیہ تحفے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تمہیں حافظ بن کر کے دیکھ کر کے خوش ہونے والے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی سردی آ جائے گرم کا انتظام کرنے والے، کبھی گرمی آ جائے کولر اور پنکھوں کا انتظام کرنے والے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے ہم تمہارے مدرسوں کو چلانے والے، یہ حافظ تم خود نہیں بنے ہو بلکہ تمہاری کا حصہ بھی ہے، ان کی تعاون دینے والوں کا حصہ بھی ہے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ پھر اللہ کہے گا اے علماء جتنے گنہگار کھڑے ہوئے ہیں تم اشارے کرو، ہم تمہارے اشارے پر سب کو جنت نعیم عطا